ہم خداوند کی بندگی کریں گے کیونکہ وہی ہمارا خدا ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت یوشع نبی کی کتاب اس کا 24واں باب پہلی سے دوسری اور 15ویں سے 18ویں آیت مقدسہ۔ ایک دن یوشع نے اسرائیل کے سب قبیلوں کو شکیم میں جمع کیا اور بنی اسرائیل کے بزرگوں اور رئیسوں اور قاضیوں اور منصب داروں کو بلایا اور وہ خداوند کے سامنے حاضر ہوئے۔ تب یوشع نے سب لوگوں سے کہا، اگر تم کو خداوند کی عبادت کرنا برا لگتا ہے تو آج کے دن تم چن لو کہ کس کی بندگی کرو گے۔ آیا ان معبودوں کی جن کی تمہارے باپ دادا دریا کے پار بندگی کرتے تھے، یا اموریوں کے معبودوں کی جن کے ملک میں تم بستے ہو؟ مگر میں اور میرا گھرانہ ہم خداوند کی بندگی کریں گے۔ تب لوگوں نے جواب میں کہا، ہرگز ایسا نہ ہو کہ ہم خداوند کو ترک کریں اور دوسرے معبودوں کی بندگی کریں، کیونکہ خداوند ہمارا خدا وہی ہے جس نے ہم کو اور ہمارے باپ دادا کو ملک مصر کی جائے غلامی سے نکالا، جس نے ہماری آنکھوں کے سامنے وہ بڑی بڑی نشانیاں کیں، اور سب راہوں میں جن میں ہم چلے اور سب قوموں کے درمیان جن میں سے ہم گزرے اس نے ہماری حفاظت کی۔ ہم بھی خداوند ہی کی عبادت کریں گے کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 33۔ جماعتی جواب، چکھو اور دیکھو کہ خداوند کیسا بھلا ہے۔ میں خداوند کو ہر وقت مبارک کہوں گا، اس کی حمد ہمیشہ میرے منہ میں رہے گی۔ میری جان خداوند پر فخر کرے، غریب یہ سن کر خوشی منائے۔ جماعتی جواب، چکھو اور دیکھو کہ خداوند کیسا بھلا ہے۔ خداوند کی آنکھیں صادقوں پر اور اس کے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں۔ خداوند کا چہرہ بدکرداروں کے خلاف ہے تاکہ ان کا ذکر زمین پر سے مٹا دے۔ جماعتی جواب، چکھو اور دیکھو کہ خداوند کیسا بھلا ہے۔ صادق چلائے تو خداوند نے ان کی سن لی اور ان کی سب مصائب سے ان کو چھڑایا۔ خداوند شکستہ دلوں کے قریب ہے اور خستہ روحوں کو رہائی دیتا ہے۔ جماعتی جواب، چکھو اور دیکھو کہ خداوند کیسا بھلا ہے۔ صادق کی مصائب بہت تو ہیں لیکن ان سب سے خداوند اسے چھڑاتا ہے۔ وہ ان کی سب ہڈیوں کی حفاظت کرتا ہے، ایک بھی ان میں سے توڑی نہ جائے گی۔ جماعتی جواب، چکھو اور دیکھو کہ خداوند کیسا بھلا ہے۔ بدی شریر کو ہلاک کرتی ہے اور جو صادق سے کینہ رکھتے ہیں وہ مجرم ٹھہریں گے۔ خداوند اپنے خادموں کی جانوں کا فدیہ دیتا ہے اور جو کوئی اس پر توکل کرتا ہے وہ مجرم نہ ٹھہرے گا۔ جماعتی جواب، چکھو اور دیکھو کہ خداوند کیسا بھلا ہے۔ یہ ایک بڑا بید ہے مسیح اور کلیسیا کی نسبت۔ آج کی ہماری دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط افسیوں کے نام اس کا 5واں باب 21ویں سے 32ویں آیات مقدسہ۔ اے بھائیو، مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو۔ بیویاں اپنے شوہروں کی ایسے تابع رہیں جیسے خداوند کی، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے، جس طرح مسیح کلیسیا کا سر ہے اور وہ بدن کا بچانے والا ہے۔ پس جس طرح کلیسیا مسیح کے تابع ہے، اسی طرح بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع رہیں۔ اے شوہروں، اپنی بیویوں سے پیار کرو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا کو پیار کیا اور اس کی خاطر اپنے آپ کو حوالہ کیا، تاکہ اس کو کلمے کے ساتھ پانی کے غسل سے صاف کر کے مقدس کرے اور خود اپنے واسطے ایک جلالی کلیسیا پیدا کرے، جس میں داغ یا شکن یا اس قسم کی کوئی چیز نہ ہو، بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ چاہیے کہ اسی طرح شوہر بھی اپنی بیویوں کو اپنے بدن کی مانند پیار کرے۔ جو اپنی بیوی کو پیار کرتا ہے وہ اپنے آپ کو پیار کرتا ہے، کیونکہ کسی نے اپنے جسم سے کبھی دشمنی نہیں کی، بلکہ وہ اسے پالتا پوستا ہے، جیسے کہ مسیح بھی کلیسیا کو، کیونکہ ہم اس کے بدن کے اعضاء ہیں۔
اس لیے مرد اپنے باپ اور اپنی ماں کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ یہ ایک بڑا بید ہے، یعنی مسیح اور کلیسیا کی نسبت۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 6 باب 60ویں آیت سے 69ویں آیت تک۔ اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ ایک دن یسوع نے کفرنہوم میں تعلیم دیتے ہوئے عبادت خانے میں ایسی باتیں کہیں کہ اس کے شاگردوں میں سے بہت سے سن کر کہنے لگے کہ یہ کلام سخت ہے، اسے کون سن سکتا ہے؟ مگر یسوع نے جی میں یہ جانتے ہوئے کہ میرے شاگرد اس بات پر کڑکڑاتے ہیں، ان سے کہا، کیا یہ بات تمہارے لیے ٹھوکر کا باعث ہے؟ اگر تم ابن انسان کو اوپر جاتے دیکھو گے جہاں وہ پہلے تھا تو پھر کیا کہو گے؟ زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسد سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں، مگر تم میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ کیونکہ یسوع شروع سے جانتا تھا کہ وہ جو ایمان نہیں لاتے کون ہیں اور کون اسے پکڑوائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ اسی لیے میں نے تم سے کہا ہے کہ کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ کی طرف سے اسے دیا نہ گیا ہو۔ اس کے بعد اس کے بہت سے شاگرد پھر گئے اور آئندہ اس کے ساتھ نہ رہے۔ تب یسوع نے ان 12 کو کہا کہ کیا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو؟ شمعون پطرس نے اسے جواب دیا کہ اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں، اور ہم تو ایمان لائے ہیں اور جان گئے ہیں کہ خدا کا قدوس تو ہی ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔